اور رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ حدیث شریف میں، یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک موسم اور ایک سیزن ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو بندوں کی مغفرت کی سیل لے کر آتا ہے، جس کے پہلے عشرہ یعنی پہلے 10 دن میں رحمت، دوسرے عشرہ یعنی دوسرے 10 دن میں مغفرت، اور تیسرے عشرہ یعنی آخری 10 دن میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کی ہمیں بشارت سنائی گئی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کی سیل لگا دی جاتی ہے اور پورا سال رمضان المبارک کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آغاز میں سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے 2 ازلی دشمن ہیں۔ ایک دشمن ہے شیطان، جو وساوس اور بہانوں کے ذریعے اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو دین سے دور کرتا ہے، اللہ کے قرب سے اس کو دور کرنے کی ہمہ وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ ماہ مبارک کے آغاز پر ہی جہاں اور انعامات نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہاں سب سے بڑا اس امت پر یہ انعام فرماتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ کے صدقے انسان کے، مسلمان کے، اہل اسلام کے ازلی دشمن شیطان اور اس کے چیلوں کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر برد کر دیا جاتا ہے۔ اب دوسرا ہمارا دشمن وہ ہمارا نفس ہے۔ تو اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر کے ہمیں اس نفس والے شیطان پر اور اس نفس کے شرور سے حفاظت کے لیے اس پر کنٹرول عطا کر دیتے ہیں کہ روزے کی برکت سے نفس کا شیطان یا نفسانی خواہشات وہ مرجا جاتی ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے باقی 11 بھائیوں کی غلطی اور ان کے جرم کو معاف فرما دیا تھا۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے کہ اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی باقی 11 مہینوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان جیسے گزارو گے تمہارا سال بھر ویسے ہی گزرے گا۔ رمضان المبارک یہ بہت قیمتی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کو ہم نے کمانا ہے، اور کمانے کے لیے احادیث مبارکہ میں بے شمار طریقے اور بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے حالات ملتے ہیں، ایسے کلمات ملتے ہیں، ایسی گفتگو ملتی ہے، ایسے طریقے ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے پاک گھرانے کے اہل بیت اطہار اور آپ کی پاک بیویوں، امت کی ماؤں اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی، اور اس کے بعد اولیاء امت آج تک ہمیں ان کے طریقوں اور ان کے ہاں خانقاہوں میں معمولات سے ایسی نظیریں ملتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی چاہے تو وہ رمضان المبارک کو بڑے آسان طریقے سے کما سکتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے دروس میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی اس صدی میں امت کی نیک مائیں کیسے رمضان کماتی تھیں، امت کے نوجوان کیسے رمضان المبارک کو کماتے تھے، امت کے بزرگ کیسے رمضان المبارک کو کماتے تھے۔ وہ واقعات بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر کام دنیا میں ہمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمت نہیں ہوگی تو دنیا کا معمولی سے معمولی کام یعنی پانی پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہمت ہو تو انسان کنواں کھود کے اس سے پانی نکال لیتا ہے۔ ہمت کے ذریعے انسان چاند تک بھی پہنچ گیا، اور اگر بے ہمتی کرے گا
تو وہ زمین پر گاڑی کیا سائیکل چلانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں رمضان المبارک کے بارے میں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، رمضان المبارک کے ہم سے تقاضے کیا ہیں۔ نبی معظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر یقین رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشہور حدیث ہے ایک دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس مہینے کی برکت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ یعنی یہ الفاظ تھے حدیث کے کہ ہلاک ہو جائے۔ اب جبرائیل کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ کلمات، یہ بد دعا وہ کس کی طرف سے لا رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ کس کے پاس لا رہے ہیں؟ یعنی رب العالمین کا پیغام ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لا رہے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اس پر آمین کہیں۔ وہ بد دعا کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ، رمضان کا پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اور اس کا اجر بغیر کسی واسطے کے روزے دار کو از خود عنایت فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ ہماری عقل میں وہ حکمت آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم کی تعمیل کریں اور اس طریقے کو اپنائیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی وصال کا ذریعہ ہے، ملاقات، ملنے کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ بعینی ہی جس طرح نماز وصال کا ذریعہ ہے، اسی طرح روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے پیاسا رہتا ہے، اللہ اس کو نماز کے ذریعے جو برکتیں عطا فرماتے ہیں، اپنا جو قرب عطا فرماتے ہیں، وہی قرب، وہی وصال اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ اب روزے کے آداب، اس کے فرائض اور اس کے واجبات، اس کے مستحبات، اس کے منکرات، اس کے مکروہات، وہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے اللہ جل شانہ کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے 11 مہینوں سے الگ اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی وہ خصوصیت، وہ چیز جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ کیا ہے؟ اور ان کے صدقے جو امت کو عطا کی گئی، تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، یعنی اپنے بندوں، اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری خصوصیت، دوسری عطا جو اللہ کی طرف سے ملی، وہ یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اندر خالی معدے سے ایک بو آتی ہے، ایک سمیل آتی ہے، اور
اس روزے کی چونکہ یہ روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا، اخلاص کے ساتھ رکھا، للہیت کے ساتھ رکھا، اللہ کا حکم سمجھ کے رکھا، تو بھوک کی وجہ سے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، اس کی خوشبو اللہ ایسے بنا دیتے ہیں۔ تیسری نعمت جو عطا کی گئی، خصوصیت جو اس امت کو عطا کی گئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، وہ یہ کہ فرشتے ہر رات اور رمضان کے ہر دن میں ان کے لیے یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لیے تو مزین ہو جا، میرے بندوں کے لیے یعنی میرے نیک بندوں کے لیے، میری اطاعت فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے اے جنت تو مزین ہو جا۔ عن قریب یہ لوگ روزے دار، نیکوکار، راتوں کو تراویح پڑھنے والے، قیام کرنے والے اور عبادات کرنے والے، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں خصوصیت جو ماہ رمضان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے یعنی رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ تمام خصوصیات ہیں رمضان کی برکتوں کی۔ اس مبارک مہینے میں ایسے انداز میں ہمیں عبادت کو فرض کے طور پر، ہمارے لیے عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا۔ روزہ، یاد رکھیے، روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر آپ اگر مائیں بہنیں ہیں تو بچوں کو بھی سنبھال سکتی ہیں، گھر میں کھانا پینا بھی بنا سکتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات کاروبار، نوکری، مزدوری، ملازمت اور فیکٹریوں کا کام بھی کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ آج صرف فضائل رمضان پر چند کلمات میں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں عرض کیے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آگے پھر رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، ہمیں رمضان میں کیا ملتا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کو اس انداز سے گزاریں جس طرح شریعت کی منشا ہے، اللہ جیسے بندے سے چاہتے ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام کو تلقین فرماتے تھے، اہل بیت کو تلقین فرماتے تھے، ازواج مطہرات کو اور اپنی پیاری بیٹیوں کو تلقین فرماتے تھے، اور اکابر علماء کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم رمضان المبارک کو گزاریں گے تو رمضان کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اکابر تو اس طرح رمضان میں مشغول عبادت ہوتے تھے کہ ہمارے دادا پیر کے بارے میں ہم نے واقعہ پڑھا بھی ہے اور اپنے حضرت مرشد پاک مرشدی حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب ہزاروی نور اللہ مرقدہ سے بارہا یہ سنا، فرماتے تھے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ میں اعتکاف فرماتے سہارنپور میں تو وہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ 11 مہینے دنیا کے لیے نکالے، ایک مہینہ اللہ کے لیے نکالو، چونکہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عبادت دن میں بھی فضیلتیں ہیں، رات میں بھی فضیلتیں ہیں، نفل فرض کے برابر، فرض 70 گنا چلا جاتا ہے، تو اس میں بہت برکتیں ہیں۔ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اعتکاف میں ان کے ایک رشتہ دار آئے اور کافی وقت ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو خادموں نے نہ جانے دیا، کیونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں باہر سے آئی ہوئی ڈاک کا جواب بھی نہیں دیتے تھے اور اس کو غیر رمضان کے لیے مؤخر کر دیتے تھے اور صرف تلاوت، درود شریف، کلمہ استغفار اور اس طرح اوراد میں مشغول رہتے، نوافل میں سننا سنانا، معمولات میں وقت صرف کرتے تھے، باتیں اس سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ملنے کی،
تو ملاقات ممکن نہ ہو سکی، کافی وقت انہوں نے گزار دیا، کوئی ملاقات کی سبیل نہ بنی، چونکہ حضرت معمولات میں مشغول تھے، تو بار بار اصرار کے باوجود بھی موقع نہ ملا، تو تنگ آ کر جانے لگے، اور پھر زور سے کہا کہ یہ رمضان تو سب پہ آتا ہے، لیکن اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا جس طرح زکریا پہ بخار کی طرح رمضان آیا ہے۔ ہمارے اکابر پر رمضان کا غم سوار ہوتا تھا، اور وہ میراث ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور مشائخ سے ملی تھی۔ اس لیے آپ اور میں بھی رمضان المبارک کو کما سکتے ہیں، اور کمانے کے لیے ہمیں اپنے اکابر کے وہ معمولات جو شریعت کے مطابق ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ رمضان خانقاہوں میں بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں یہاں معمول تھا، اور اب بھی الحمدللہ 100 سے اوپر معتکفین ہیں۔ تو معمول کیا ہے کہ 24 گھنٹے کا ایک نصاب مقرر ہے۔ آرام بھی فرماتے تھے کہ پہلے خانقاہوں کا مزاج ہوتا تھا کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ فرماتے کہ اب اس میں ترمیم ہو گئی کہ خوب کھانا، خوب سونا، سحری خوب تگڑی کرو، افطار خوب کرو، کھانا خوب کھاؤ، رات کو مشروب پیو، قہوہ پیو، اپنے کو طاقتور رکھو، لیکن باتیں نہ کرو، بالکل باتیں، چونکہ جب ہم باتیں کریں گے تو ہمارے لیے اس میں مشکلات بڑھتی ہیں۔ باتوں سے مکمل پرہیز وہ ہمارے لیے خیر، رحمت اور برکت کا ذریعہ ٹھہرتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے کے سبق میں پھر میں اس کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے جتنے بھی مسائل اور معلومات ہیں وہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے بڑوں کی طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سب کو بھی رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں 3 کام بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 عبادات کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ نمبر 2 روزہ کو آداب کے ساتھ رکھنا، اور نمبر 3 ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ اور درود شریف کی کثرت کرنا۔ درود شریف کی کثرت اس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر متوجہ ہوں گی، اور ہمارے لیے رمضان کمانا وہ آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔